میرے حضور نے زندگی کا خوبصورت زاویہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہی ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا۔ آپ کا کوئی رویہ کسی کو خوش کر دے۔ فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اور اگرچہ تم اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہیں ملتے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ آپ بل جمع کروانے جا رہے ہیں، وہ بوڑھا شخص دیکھا بیچارہ مشکل سے کھڑا ہے، تو آپ اس کو آگے کر دیں یا اس کا بل اپنے ذمہ لے لیں کہ آپ یہاں بیٹھے میاں جی، میں آپ کا بل پے کر کے آپ کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں۔ تو یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم نے ایک مائنڈ سیٹ رکھا ہے کہ یہ نیکی اتنے نفل پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اس میں کوئی بات نہیں۔ دیگ تقسیم کریں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں، ثواب ہوگا۔ بہت بڑی نیکی ہے۔ گرمی کی شدت ہے تو آپ پانی پیش کر دیں، سردی کی شدت ہے تو افضل پانی نہیں ہوگا، چائے پیش کرنا ہوگی، گرم چیز پیش کرنا، سوپ پیش کرنا زیادہ افضل ہو جائے گا۔ اب گرمی میں ٹھنڈا پانی، یخ بستہ پانی ہو یا آئس کریم آپ گرمی میں کسی آنے والے شخص کو کھلاتے ہیں تو وہ خوش بھی ہوگا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، پانی کا ثواب ہے۔ لیکن سردیوں میں ٹھٹرتا ہوا آئے اور آپ برف والا پانی اس کو پیش کریں تو کام تو وہی کیا جو گرمی نے کیا تھا، لیکن اب اس کا ثواب نہیں ہوگا کیونکہ اس کو خوشی نہیں ہوگی اور فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں جو خوشی پیدا ہونی ہے اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے۔ تو جب ننگا کوئی ہو، کسی کے پاس کپڑے نہ ہو، تو اس کو آپ کپڑے پہنائیں گے، بھوکا ہو کھانا کھلائیں گے تو یہ ثواب ہے۔ اور اگر اس کا مسئلہ کوئی اور ہے، اس کو دوائی چاہیے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ لنگر ہی کھائیں، میں آپ کو سوٹ ہی دوں گا، تو یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ ضرورت ہے سردیوں میں یہ دینا ہے، گرمیوں میں دینا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ آج کل آپ گزر رہے ہیں ایک پلاٹ کے اندر، آپ نے دیکھا کہ اوجڑیاں پڑی ہوئی ہیں، انتڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تعفن پھیل رہا ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ہمسائے بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ ان کے ہاں شعور کی کمی ہے، یا ان کے پاس رقم نہیں ہے، یا کسی وجہ سے وہ اٹھانے سے قاصر ہیں کہ وہ اٹھائے ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں۔ تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کوسنے دیے، محلے والوں کو برا کہا، ایک تو آپ کا یہ کام تھا، یہ آپ نے کیا اور یہ سارے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے وہاں کسی ٹرالی والے کو روکا اور کہا کہ یہ اٹھاؤ، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا میں 2000 روپے لوں گا، تو آپ نے 2000 جیب سے نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ یہ اٹھا کے کہیں پھینک دو، میں آدھے گھنٹے کے بعد دیکھ لیتا ہوں۔ تو وہ اٹھا کے کہیں پھینک آیا، آپ نے چاولوں کی دیگ پکا کر بانٹی نہیں ہے، آپ سمجھیں شاید وہی نیکی ہے۔ وہ نیکی تھی اس وقت ضرورت کی، عیدین کا موقع تھا، یہ نیکی تھی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر کام ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو راحت پہنچے۔ میرا ایک ملنے والا دوست ہے، تو وہ ٹرین پہ جا رہا تھا، پشاوری چپل اس نے پہنی ہوئی تھی، تو وہ دروازے میں کھڑا تھا، تو اچانک وہ ڈھیلی ہوئی تو اس کی چپل گر گئی، تو اس نے جلدی جلدی دوسرا جوتا اتار کر کے پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے کام تو نہیں آئے گا اور وہ جو اٹھائے گا اس کے کام بھی نہیں آئے گا۔ تو کم از کم یہ جذبہ تھا جس نے فوری فیصلہ کیا، یہ جذبہ تھا کسی کے کام آنا چاہیے، تو اس نے جلدی سے دوسرا جو ہے وہ پیش کر دیا۔ قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ اعمال تلے گا تو ایک ہی نیکی کم ہوگی، اگر ایک نیکی مل جاتی ہے تو پلڑا نیکیوں والا بھاری ہوگا۔ فرمایا جائے گا جاؤ کوئی دوسری نیکی لے آؤ۔ اب جس سے مانگے گا وہ کہے گا میں کیوں دوں، میں تو خود پھنسا ہوا ہوں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں بھی بھاگے گی، بیٹا بھائی اپنی پڑی ہوگی سب کو، بیچارہ پریشان گھوم رہا ہوگا۔ ایک شخص پوچھے گا کیوں پریشان ہو، تو کہے گا کہ نامہ اعمال میں مجھے صرف ایک نیکی چاہیے، اور کاش دنیا پر اتنا وقت تھا کر لیتا، لیکن وہاں تو کر نہیں سکا اور آج کوئی دے نہیں رہا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، تو مجھے تو کچھ اس سے ملے گا نہیں، تو چل میں تجھے دان کرتا ہوں۔ تو وہ لا کے پلڑے میں رکھے گا تو پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو آواز آئے گی کہ یہ کس نے تیرے پہ دان کیا؟ کہا ایک بندہ ملا، اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے وہ بھی دے دی۔ تو فرمایا تجھے تو بخشا اصول کے تحت کہ تیری نیکیاں زیادہ ہو گئیں، لیکن وہ میرے سے بڑا سخی نہیں، جاؤ بلاؤ، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ ایثار کا یہ فائدہ ہے۔ تو اس نے جوتا دوسرا پھینک دیا، اس نے کہا چلو میں تو ایک کا کیا کروں گا، تو یہ اس کا تو فائدہ ہو جائے۔ تو لوگوں کے لیے آسانیاں، لوگوں کے لیے سہولتیں، اللہ کی مخلوق کے لیے شفیق بن جاؤ، اللہ کی مخلوق کے لیے رحم کرنے والے بن جاؤ، طبیعتوں میں نرمی پیدا کرو، رقت پیدا کرو، لوگوں کی پردہ پوشی کرو، لوگوں سے درگزر کرو، اعراض کرو، لوگوں کے معاملات میں دخل نہ دو، لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے لقب سے مالا مال ہوئے،
شرف، عزتیں، مقامات رفیع، خلت الہیہ کا تاج آپ کا مقسوم ہوا۔ لیکن تاریخ دیکھیے کہ جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں وہاں چاروں طرف کفر ہی کفر پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ بڑے ہوئے، بلوغت کے قریب پہنچے تو لوگ بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے، ان کے سامنے دست بستہ حاضر تھے اور دیر تک ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ وہ ایک میلے پہ جاتے تھے، سال میں 2 دفعہ شہر سے باہر ایک کشادہ میدان میں میلہ ٹھیلا کرتے تھے، اور جب 3 دن کے بعد واپس پلٹتے تو سب سے پہلے بت خانے میں ہی آتے اور بتوں کو سلام کرنے کے بعد پھر گھروں میں پلٹتے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ اب وہ میلہ دیکھنے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور ان کے بڑے معبد، بڑے بت خانے کا رخ کیا، اور توحید کا واحد علم بردار ان بتوں پہ ٹوٹ پڑا۔ فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، لیکن بڑے کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ 3 دن کے بعد جو واپس پلٹے تو سب سے پہلے وہ معبد میں جاتے تھے، جب جا کے دیکھا تو خداؤں کا تیا پانچا ہوا پڑا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ لیا، رونے لگے، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ کس نے سلوک کیا، ہائے یہ خدا بھی مر گیا، یہ خدا بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا، اور بے بسی کی تصویر بنے، چیخو پکار پڑ گئے، شاہی دربار تک چیخیں پہنچی، سارے آیان سلطنت کرسیاں بچھائے بیٹھ گئے، سوچ بچار کرنے لگے یہ کیا ہوا۔ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ بڑا ظالم شخص ہے جس نے یہ کیا۔ بڑے قہر میں، جلال میں، نمرود بھی، چونکہ اسے لگتا تھا آج جو ہے وہ معبد کے جھوٹے خدا گرا دیے گئے ہیں، اور کل یہی کلہاڑا میرے سینے میں بھی اترنے والا ہے۔ اسے اپنی جھوٹی خدائی بھی ڈولتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کون ہے جس نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے اس بستی میں جس کا نام ابراہیم ہے۔ بتوں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو پورے ماحول میں وہی کرتا ہے، پورے شہر میں وہی بتوں کی برائی کرتا ہے، ورنہ تو سب بتوں کے ماننے والے ہیں، پجاری ہیں۔ کہا سب لوگوں کو جمع کرو، آیان سلطنت بھی، وزراء بھی، مشیر بھی، عوام الناس کا جمع غفیر، کہا بلا کے لاؤ انہیں، تاکہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ واقعی یہ بتوں کے خلاف بات کرتا، اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر ہم کڑی سزا دیں گے، عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا، کیا ہوا ہے؟ کہا جی آپ کو دربار شاہی میں بلایا جا رہا ہے، چلے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ تو حضرت خلیل جب پہنچے تو انہوں نے جاتے ہی حملہ کیا، قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک ہے ابراہیم تم نے کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑے زور سے جب دھماکہ خیز انداز سے پوچھا تو جناب ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم، بڑے نے کیا ہوگا، اسلحہ تو اسی سے برآمد ہوا ہے نا، یہ لڑ پڑے ہوں گے، یہ کہتا ہوگا میں بڑا ہوں اور چھوٹے مانتے نہیں ہوں گے، لڑائی ہوگی، تو یہ بڑا تھا، اس نے سب کو کاٹ کے رکھ دیا، پوچھ لو اس سے، کلہاڑا بھی اس کے پاس ہے۔ پھر کہا چلو یہ نہیں بتاتا، یہ نہیں بتائے گا، بڑا پاپی یہ نہیں بتائے گا، لیکن چلو ان سے پوچھ لو تمہاری ٹانگیں کس نے کاٹی، تمہارے کان کس نے توڑے، تمہاری انگلیاں کس نے توڑی، تمہارے پیٹ کو کس نے چاک کیا، تمہارے دانت کس نے توڑے، ان سے پوچھ لو، یہ درد کی بپتا سنا دیں، دکھ کی کہانی سنا لیں، ان سے پوچھ کے مقدمہ درج کر لو، FIR کاٹ لو، پھر سمجھ آ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ اتنی سخت کاٹ تھی، اور یہ وار کلہاڑے کے وار سے بھی سخت تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکنے لگے۔ اللہ اکبر، اندر سے آواز آ رہی تھی، ضمیر چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا یہ معبود ہیں، ان کو ہم اپنا حاجت روا مان رہے ہیں اور ان کو اپنی ضرورتوں کا کفیل سمجھتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر گردنوں کو جھکا لیا، آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے جناب خلیل اللہ سے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو چند لمحوں پہلے یہ کہہ رہے تھے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے، یہ کڑک کے جو بول رہے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ان کے سر گھٹنوں پہ پڑے ہوئے تھے
اور بول کیا رہے تھے؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے نا یہ بیچارے بولتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اسی موقع پہ، اسی جگہ پہ حضرت ابراہیم ان کو لانا چاہتے تھے، یہ سب کچھ کیا اس لیے تھا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے پورے جلال کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ، اللہ کی تائید کا جھنڈا خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیغمبرانہ شان ہے، لہجے کے اندر جو ہے بانک پن ہے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ آپ نے فرمایا ان کو پوچھتے ہو اللہ کے سوا جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر اتنی زوردار ضرب کہ ان کے عقیدے پاش پاش ہو کے رہ گئے۔ اف لکم، توف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی افسوس جن کو تم پوچھتے ہو، تمہارے میں عقل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی دلیل آگے موجود نہیں تھی، اور جب دلیلیں ساکت ہو جائیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ دوسرے انداز میں اتر آتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان کو جلاؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب ایک چخا تیار ہونے لگی۔ اچھا، ایک شخص کو منظر نامے سے ہٹانے کے لیے تلوار کا ایک وار کافی نہیں تھا، لیکن وہ نشانی عبرت بنانا چاہتے تھے۔ بہت بڑا الاؤ آگ کا تیار کیا جانے لگا، جس میں مہینہ 2 مہینہ مسلسل اس کے اندر ایندھن ڈالا جاتا رہا۔ پھر جب اس کو آگ دی گئی تو ایسی آگ بھڑکی کہ کئی میلوں سے اس کے شعلے نظر آتے ہیں، اور کوئی افق سے گزرتا ہے پرندہ تو وہ بھی جل بھن کے کباب ہو کے اس کے اندر گر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، بدن کو جکڑ دیا گیا، منجنیق میں ڈال کر گھمانے لگے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ اگر آپ کہیں تو رب کی بارگاہ میں عرض کروں یہ مشکل ٹل جائے۔ کہا مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں۔ تو کہا پھر آپ ہی تو واحد نشان ہیں توحید کا اس دنیا کے اوپر، تو آپ اللہ سے خود ہی عرض کر لیجئے۔ کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا کہ مجھے جلایا جائے؟ کہا رب جلیل نے۔ کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ کہا اگر رب کی یہ مرضی ہے تو اس کے عبد کی بھی یہی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب منجنیق کو گھما کر کے آگ میں ڈالا جانے لگا تو کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل گئی۔ حوران بہشتی نیچے جھک جھک کے دیکھ رہی تھی، مالک قیامت آنے والی۔ کہا میری قدرت کے رنگ دیکھو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو فرمان رب آگ کے نام آتا ہے، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ ہم نے کہا آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کی ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے۔ 40 یا 50 دن تک اس آگ کے اندر رہے، آگ بجھنے نہیں پا رہی تھی، اتنا بڑا الاؤ تھا، باہر آگ جل رہی تھی، اندر نسیم جنت کی بہاریں تھیں۔ جب آگ بجھنے لگی اور جب اس کے شعلے اوپر سے نیچے کی طرف آنے لگے، آہستہ آہستہ آگ بجھی اور جلتے ہوئے دہکتے ہوئے انگارے ہر طرف نظر آ رہے تھے۔ آپ اپنی جگہ سے نکلے اور انگاروں سے باہر یوں چل کے آئے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چل کے آتا۔ اللہ اکبر۔ یہ رب کی قدرت کے رنگ ہیں، وہ اپنے بندوں کی اس طرح حفاظت کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا، ہنس کے دیا، لیکن پھر ایک ایسا امتحان بھی آیا، اگر کو ہمالیہ پہ ڈالا جائے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جائے۔ لیکن ایک دن حضور گھر میں تشریف فرما تھے اور نیم داراز تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، مرد کا پردہ گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک ہے۔ فاستاذن ابو بکر فاذن لہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے کہا آ جائیے۔ وہو تلک الحال، اور آقا کریم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فتحدثا، وہ بیٹھے اور حضور سے ہم کلام ہوئے۔ ثم استاذن عمر، پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اذن طلب کیا تو حضور نے کہا آ جائیے، اور حضور اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ فتحدثا، وہ بھی بیٹھے اور گفتگو چلتی رہی۔ ثم استاذن عثمان، پھر حضرت عثمان کی آواز آئی، حضور میں اندر آ سکتا ہوں؟ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، وَسَوَّ ثِيَابَهُ، اور جلدی جلدی اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ جب یہ لوگ چلے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم چلے گئے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور ابو بکر آئے تو آپ بیٹھے رہے، جنبش نہیں کی، کپڑا سیدھا نہیں کیا۔ حضرت عمر آئے تو آپ اسی حالت میں رہے اور باتیں چلتی رہیں، لیکن جب عثمان آئے تو پھر آپ ایک دم اپنا کپڑا سیدھا کرنے لگے اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو سنو میرے حضور نے کیا جواب دیا، کہا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے جو حضرت عثمان غنی پہ زبان درازی کرتا ہے۔ یہ عثمان وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عظمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں حضرت مرہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فتنوں کا ذکر کیا، فرماتے ہیں فمر رجل مقنع فی ثوب، ایک شخص گزرا اور اس نے اپنے سر کے اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی، وہ چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ فرمایا جب فتنے ہوں گے اور بہت فتنے اتریں گے تو یہ شخص جو گزر رہا ہے، یہ چادر اوڑے جا رہا ہے، یہ اس دن حق پہ ہوگا، یہ ہدایت پہ ہوگا۔ مرہ بن قاب کہتے ہیں میں دوڑا کہ میں دیکھوں یہ خوش نصیب کون ہے، تو جب نیڑے ہو کے دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کیا تو میں نے حضرت عثمان غنی کے سر کو پکڑ کے حضور کی جانب ان کا رخ پھیرا۔ فقلت ھذا، میں نے کہا حضور یہ؟ کالا نام، کہا ہاں یہی۔ حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ شخص اس فتنوں کے زمانے میں مظلوماً شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن تک پانی بن رہا، اپنے گھر میں معصور ہو کے رہ گئے، سخت اذیتیں کاٹیں۔ شہادت سے قبل آپ کی مبارک داڑھی کھینچی گئی، آپ کو اذیت پہنچائی گئی، اور آپ کی اہلیہ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں۔ حضور کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کے بہت سارے نمایاں وصف ہیں جن میں حضور کا 2 مرتبہ داماد بننا، اور پھر فرمایا اگر میری اور بھی صاحبزادیاں ہوتی تو میں عثمان سے نکاح کر دیتا، اور پھر ذوالہجرتین 2 ہجرتیں حبشہ کی جانب اور مدینہ المنورہ کی جانب، پھر شہادت کا اعزاز، اولین مسلمانوں میں ان کا شمار ہے، 10 مبشرہ میں ان کا شمار ہے، 4 خلفائے راشدین کے اندر ان کا 3را نمبر ہے، جمع قرآن اور نشر قرآن کی سعادت اللہ نے ان کے حصے میں رکھی۔ آپ کے اوصاف میں سے 2 وصف بہت نمایاں ہیں، ایک تو آپ کا سخی ہونا، دوسرا آپ کا وصف نمایاں حیا تھا۔ تو آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفتوں کو، حیا کو اپنے کلچر میں فروغ دینے کی ضرورت ہے، اپنی معاشرت میں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک مرد ہو کے اتنا حیا دار، تو پھر عورت ہو کر حیا کی چادر پھاڑ دے اور وہ اس کو آزادی کا نام دے، تو اس سے وہ نسوانیت کا نور رخصت ہو گیا۔ اقبال نے کہا تھا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا اور سخاوت کے بہرے بے کراں تھے۔ بزرگوں کی سیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان کے نقوش پا کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ان کا ذکر کرنا اس امت پر قرض ہے، اور ان کی محبت اور ان کا پیار اس امت کے رگ و ریشہ کے اندر محو نفوذ ہونا چاہیے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باقی باتیں تو بعد کی بات ہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، اللہ اکبر، کیسے اس کے حضور پیش ہوں گا، یہ چیز میرے بدن میں آگ لگا دیتی۔ احکم الحاکمین کا دربار ہو تو کیسے اس کے روبرو میں حاضر ہوں گا۔ اور حضرت اقبال 2 قدم آگے بڑھ کے ایک جملہ بولنے لگے، کہتے ہیں لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ رب کا سامنا کیسے کریں گے، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ حضور کا امتی ہو کل قیامت کے دن حضور کا سامنا کیسے کرے گا، بندہ خدا اپنے رب کا سامنا کیسے کرے گا۔ لیکن یہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی فرار کا راستہ تلاش کر لے کہ میں نہیں کرتا، یہ کرنا تو پڑے گا، ہر صورت میں کرنا پڑے گا۔
بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ اس کے روبرو پیش ہوں گے تو اللہ بندے کو اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 4 سوال اس سے پوچھ نہیں لیتا۔ ان عمرہ فیما افنا ہو، اس سے پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال جو اس سے کیا جائے گا ان جسد ہی فیما ابلا ہو، بتا اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا۔ تجھے پھریرا بدن دیا تھا، اٹھتی جوانی تھی، عنفوان شباب تھا، چمکتی آنکھیں تھی، روشن چہرہ تھا، تجھے سنتے کان بولتی زبان بخشی، چوڑی چھاتی عطا کی، نرگسی آنکھیں تھی، کشادہ پیشانی تھی، قدِ رانا بخشا گیا۔ جب تو چلتا تھا تو تیری رفتار سے غزال خطابی شرمندہ ہوتے تھے، تیرے لہجے کا بانک پن، تیری زندگی کا جمال، تیری چڑھتی جوانی، تجھے دی گئی طاقتیں، صلاحیتیں، بتا تو نے اپنے جسم کو کس راہ میں لگایا۔ اللہ کے حکموں کی تعمیل میں تیرا جسم کمان کی طرح رکوع کی صورت میں جھکا، کیا تو اس کی حضور سجدے میں گیا؟ تو چل کے مسجد کی راہوں کا مسافر بنا یا نہیں بنا؟ جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا فیما ابلا ہو وعن علم ہی ماذا عامل فی، اور پوچھا جائے گا تجھے جو علم دیا گیا تھا بتا عمل کہاں تک کیا۔ صرف تقریریں ہی تو نہیں کی، لوگوں کو سمجھاتا رہا اور خود کورے کا کورا رہا، لوگوں کو عمل کی دعوت دیتا رہا اور اپنا من گندا اور میلا ہی رہا، لوگوں کو تلقین کرتا رہا لیکن خود اس پر عمل پیرا ہوا یا نہ ہوا۔ چوتھا سوال جو بندے سے کیا جائے گا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، بتا مال کمایا کیسے اور یہ بھی بتا مال خرچ کہاں کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال، کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا۔ تو اللہ جل شانہ کا سامنا تو کرنا پڑے گا اور ایک وقت آنا ہے کہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ، جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کی چاہت رکھتا ہوں۔ پھر وہ ملاقات تو پھر زندگی کی آرزو ہے کہ میں اس کے حضور جاؤں، لیکن اچھے اعمال کا ذخیرہ ہوگا تو پھر ملنے کی آرزویں ہوں گی۔ گناہوں کا بوجھ ہو تو پھر ملنے کی تمنا ہی نہیں ہوتی۔ جو اشتہاری ہوتے ہیں وہ تو شہر سے گریز کر کے پردے میں گزرتے ہیں، تھانے کے آگے سے کیسے گزریں گے؟ جن کے ذمہ جرم کوئی نہیں ہوتا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ تو نہیں پائے گا، لیکن جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کی ہوگی، اللہ جل شانہ سے ملاقات کا شوق انہیں کشاں کشاں اس کی دہلیز پہ لے جائے گا۔ تو کہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو اس سے ملاقات تو کرنے والا ہی ہے، کرے گا تو صحیح، لیکن ملاقات کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، اب یہ تیرے اعمال کے مطابق تجھے پتہ چلے گا کہ تو کہاں کھڑا ہے۔ تو اپنی مختصر زندگی کو مالک کی راہوں پہ ڈال دیں۔ یہ زندگی ایک بار ہی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی۔ یہ اس وقت ڈاٹا پچھتاوا ہوگا، لوگ کہیں گے یا اللہ ایک بار بھیج دے بس، اب تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، دوبارہ تو سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ کہا تجھے بھیجا تھا، پیغمبر بھی بھیجے تھے، کتابیں بھی اتاری تھی، روز مرتے ہوئے لوگ تیرے سامنے تھے، اٹھتے ہوئے جنازے تیرے سامنے تھے، پھیلے ہوئے قبرستان، ڈوبتا ہوا سورج، یہ عارضی دنیا کے کتنے نقشے تمہیں دکھائے، لیکن تو پھر بھی نہ مانا۔ اب دوسرا موقع نہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں اس زندگی کو اس زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا، لیکن پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا بڑھاتے ہوئے کہا ابا عبداللہ لیجئے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، اور پھر وہ عشقی اشعار پڑھنے لگا۔ جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو
تو مجھے بتاؤ یزید کے ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں پرورش پائی تھی، جس ماحول میں رہے تھے، وہ پاکیزہ اور تقدس ماحول تھا. اور یزید کبھی اطراف دمشق میں، کبھی غوطہ میں، کبھی الخزرہ محل میں، اور کبھی کہاں داد عیش دیتا رہا اور لہو و لعب کے اندر مصروف رہا، اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی. وہ محرمات کو حلال قرار دیتا، شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی، اور شریعت بیضا کا مذاق اڑایا کرتا. اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یزید تو جوا کھیلتا رہا، یزید تو قمار بازی کرتا رہا، یزید تو شراب نوشی کرتا رہا، اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے ممبر میں حضور کے پہلوؤں میں بیٹھتے رہے. اللہ اکبر. حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ. اللہ تعالیٰ انا بقاءہ یوزینی، تو جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے. حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے، ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مصائب سہے گا. زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا، اور میں نے یہ اجازت خاص طور پہ اپنی ماں سے اس شرط پہ لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا، اور پھر حضور سے عرض کروں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے. ماں نے اس شرط پہ اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آ گیا. نماز مغرب ادا کی، سلام پھرا، لیکن حضور عبادات میں، ذکر میں، نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا. خیر نماز عشاء کا وقت ہوا، اذان پکاری گئی، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھی، سلام پھرا، اور حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے. اب میرے دل میں یہ خیال رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا، میں تو حضور سے بخشش و مغفرت کی دعا کروا ہی نہیں سکا. جب حضور چل